1326 قرون وسطیٰ کا وہ تاریخ زمانہ جب یورپ میں نوجوان اور حسین لڑکیوں کو جلایا جا رہا تھا، جبکہ اسی سال سرزمین ہندوستان پر ایک عورت حکومت کر رہی تھی۔ یہ تھی رضیہ سلطان، شمس الدین التتمش کی لائق اور سب سے قابل اولاد۔ یہ عورت حسن و جمال میں جس قدر بے مثال تھی، اتنی ہی تیزی سے تلوار اندازی اور تیر بازی بھی کیا کرتی۔ اس نے اپنے دور میں اٹھنے والی تمام بغاوتوں کو کچل کر رکھ دیا۔ البتہ عشق نامی بلا نے بہت سے دیوانوں کی طرح اسے بھی کہیں کا نہ چھوڑا۔ سرخ و سفید اور لہیم شہیم ترک اور ایرانی امرا کی بجائے اس نے جمال الدین یاقوت نامی حبشی کو اپنا محبوب چنا، اور اسی غلطی کی بنا پر نہ صرف ہندوستان کے تخت سے ہاتھ دھوئے بلکہ اپنی جان بھی گنوا بیٹھی۔ آخر کیا تعلقات تھے رضیہ سلطان اور اس حبشی غلام کے درمیان؟ یوں تو سلطان شمس الدین تتمش کے بہت سے بیٹے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس لائق نہ تھا کہ وہ ہندوستان کے تخت پر بیٹھ کر اسے اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ رکھ سکے۔ یہ سب کے سب اول درجے کے عیاش تھے۔ اس کے برعکس التتمش کے زمانے میں ہی رضیہ سلطان کی عقل و فہم، شجاعت و بہادری اور سیاست اپنے دور کے مردوں سے کہیں زیادہ آگے تھی۔ حکومتی معاملات میں رضیہ سلطان کی رائے حرف آخر کا درجہ رکھتی تھی۔ سلطان التتمش کو اپنی اس بیٹی پر اتنا اعتماد تھا کہ اس نے اپنے بیٹوں کو ولی عہد بنانے کی بجائے رضیہ سلطان کو ہندوستان کا اگلا حکمران منتخب کیا۔ التتمش کا یہ فیصلہ جہاں اس کے بیٹوں پر گزرا، وہیں امرا کی ایک تنظیم بھی اس کی مخالفت پر اتر آئی۔ یہ 40 امرا ہندوستان کے سابق بادشاہ قطب الدین ایبک کے وہ ترک غلام تھے جن کے ہاتھ میں تمام وزارتیں تھیں۔ رضیہ سلطان کا باپ التتمش بھی انہی 40 غلاموں میں سے ایک تھا۔ ان کی مرضی کے بغیر ریاست میں کوئی بھی بڑا فیصلہ نہ لیا جاتا تھا۔ ان 40 امرا کو ایک عورت کی زیر نگرانی کام کرنے پر سخت اعتراضات تھے، اور اسی لیے سلطان التتمش کی موت کے بعد اس کی مرضی کے خلاف رضیہ سلطان کی بجائے اس کے بھائی رکن الدین کو ہندوستان کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ اس نے بادشاہ بنتے ہی گزشتہ بادشاہوں کو عیاشی میں پیچھے چھوڑ دیا۔ حکومتی اور ریاستی امور کو چھوڑ چھاڑ کر یہ دن بھر رقاصاؤں کے ہجوم میں گھرا رہتا اور ہر وقت شراب کے نشے میں رہتا، جبکہ رکن الدین کی جگہ حکومتی معاملات اس کی ماں شاہ ترکان چلایا کرتی۔ یہ ایک انتہائی حریص اور ظالم عورت تھی۔ جب اقتدار اس کے ہاتھوں میں آیا تو اس نے التتمش کی دیگر بیویوں کو چن چن کر سزائیں دی۔ عورتوں اور التتمش کی کئی اولادوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، جن میں رضیہ سلطان کا سگا بھائی قطب الدین بھی شامل تھا۔ رضیہ کو ایک عورت سمجھ کر زندہ چھوڑ دیا گیا کہ یہ تو ایک عورت ہے، رو دھو کر خود ہی چپ ہو جائے گی، لیکن رضیہ سلطان، جس کی رگوں میں سلطان التتمش کا خون بہتا تھا، اس نے بلا خوف و خطر مساجد میں جا جا کر لوگوں کو عدل و انصاف پر مبنی ایک حکومت کی دعوت دی۔ عوام نے اس کی دعوت پر لبیک کہا اور تمام دہلی اس کے ساتھ ہو گیا، جبکہ ترکان امرا بھی رکن الدین کی عیاشیوں اور اس کی ماں کی من مانیوں سے تنگ آ چکے تھے، اس لیے وہ بھی رضیہ سلطان کے ساتھ ہو گئے۔ یوں رضیہ سلطان ہندوستان کی پہلی خود مختار حکمران بنی۔ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ نہ صرف سلطان کا اضافہ کیا بلکہ یہ خود کو امیر المومنین بھی کہلوانا پسند کرتی۔ تب تخت شاہی پر بیٹھنے کے بعد سلطان رضیہ نے عورتوں کی طرح پردہ کرنا ترک کر دیا، بلکہ یہ مردوں سا لباس پہن کر دربار عام منعقد کیا کرتی۔ رضیہ سلطان کے حکومت سنبھالنے کے بعد وزیر اعظم نظام الملک سمیت کئی امرا اور گورنروں نے رضیہ سلطان کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، لیکن رضیہ نے اپنے حسن و تدبر اور گہری سیاست کے ذریعے نہ صرف ان لوگوں کی قوت کو تقسیم کر دیا بلکہ ایک ایک کر کے یہ سب موت کے گھاٹ اتارے گئے۔ رضیہ سلطان نے لاکھ مخالفتوں کے باوجود اپنا اقتدار کچھ اس قدر مضبوط کر لیا تھا کہ کسی کو لگتا نہ تھا کہ اس کی حکومت اتنی جلدی ختم ہو سکتی ہے۔ تب تمام صوبوں پر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ امرا اور امائے دین اس کی مٹھی میں تھے۔ تب رضیہ سلطان سے ایک سنگین غلطی سرزد ہوئی، ایک ایسی غلطی جس نے ہندوستان پر حکومت کرنے والی اس عورت کو کہیں کا نہ چھوڑا۔
دیوانے اسے عشق کہتے ہیں اور سیانے اسے روگ، اور یہی روگ سلطان رضیہ کو بھی لے ڈوبا۔ پھولوں کی طرح خوبصورت رضیہ کے لیے چاروں طرف سے بادشاہوں، شہزادوں اور امراء کے رشتے موجود تھے، لیکن رضیہ سلطان کی دلچسپی ان میں سے کسی کے ساتھ بھی نہ تھی سوائے ایک حبشی غلام کے۔ یہ حبشی غلام، جس کا نام جمال الدین تھا، افریقہ سے لائے گئے ادنیٰ غلاموں میں سے ایک تھا۔ ایسا غلام جو صرف مال برداری اور دوسری مشقت کے کاموں کے لیے لائے جاتے تھے۔ اس غلام کا ہندوستان کے شاہی محل میں ہونا ہی بڑی بات تھی، لیکن رضیہ سلطان کی جانب سے پہلے اسے استبل کا نگران مقرر کیا گیا، بعد میں اسے امراء کی فہرست میں شامل کیا گیا، اور رفتہ رفتہ رضیہ سلطان کی اس حبشی غلام سے محبت کچھ اس طرح بڑھی کہ اس نے اسے امیر امراء کا عہدہ عنایت کر دیا۔ بادشاہ کے بعد سلطنت ہندوستان کا یہ سب سے اہم عہدہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ رضیہ سلطان کے جمال الدین کو اپنا ذاتی محافظ بھی بنا رکھا تھا، جو دن ہو یا رات ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا، یہاں تک کہ جب رضیہ سلطان گھوڑے پر سوار ہوتی تو وہ اس کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر گھوڑے پر چڑھا کرتی۔ یہ تمام باتیں اعلیٰ نسل ترک امراء کے لیے انتہائی حسد کا باعث بنی۔ پہلے تو انہوں نے جمال الدین کو زہر دینے کی کوشش کی، لیکن اس کے بچ جانے کی صورت میں یہ رضیہ سلطان کی مخالفت میں کھل کر سامنے آ گئے۔ ہوا یوں کچھ کہ بٹنڈا کے حاکم ملک التونیا رضیہ سلطان کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، اور جب رضیہ اس کی سرکوبی کے لیے نکلی تو اس کی فوج امراء کی سازشوں کے سبب اس کے خلاف ہو گئی۔ سب نے مل کر جمال الدین کو قتل کر دیا۔ یہ سب لوگ رضیہ سلطان کو بھی قتل کرنا چاہتے تھے۔ البتہ بٹنڈا کا حاکم ملک التونیا رضیہ سے محبت کرتا تھا۔ وہ اس سے پہلے بھی رضیہ کو شادی کا پیغام بھیج چکا تھا۔ اس نے رضیہ سلطان کو صرف اس شرط پر زندہ چھوڑ دیا کہ وہ اس سے شادی کرے گی۔ یوں رضیہ سلطان ملک التونیا سے شادی کے بعد بٹنڈا میں رہنے لگی، اور تخت دہلی پر اس کا بھائی معز الدین قابض ہو گیا۔ بعد ازاں رضیہ سلطان ملک التونیا مقامی ذمہ داروں کی مدد سے ایک فوج تیار کر کے دہلی پر چڑھائی کے لیے نکلے، لیکن اس جنگ میں رضیہ اور اس کے شوہر ملک التونیا کو شکست فاش ہوئی، اور یہ لوگ دوبارہ بٹنڈا کی جانب فرار ہوئے۔ رضیہ سلطان بے سر و سامانی کے عالم میں پنجاب کے علاقے کیتھل تک پہنچی اور وہاں ایک کسان سے کھانا طلب کیا، لیکن کچھ ہی گھنٹے بعد شاہی فوج کو اس علاقے میں رضیہ سلطان کی لاش ملی۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ جس آدمی نے رضیہ سلطان کو کھانا فراہم کیا تھا، اس نے زیور و جواہرات کی لالچ میں رضیہ سلطان کا قتل کر دیا، جبکہ بعض کا کہنا ہے کہ دہلی کی شاہی فوج نے رضیہ سلطان کو قتل کیا تھا۔ حقیقت جو بھی ہو، رضیہ سلطان اس جنگ کے بعد قتل کر دی گئی، اور بعد ازاں اس کے بھائی رضیہ سلطان کی لاش دہلی لے گئے اور وہیں اس کی تدفین ہوئی۔ ہندوستان کی پہلی عورت حکمران رضیہ سلطان کی قبر آج بھی دہلی شہر کے بیچوں بیچ موجود ہے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس اور لائکس کا بہت بہت شکریہ۔